بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ بچے کمزور ہوتے ہیں، بچے خوبصورت ہوتے ہیں، بچے پیارے ہوتے ہیں، پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، راج دلارے ہوتے ہیں، جنت کے پھول ہوتے ہیں، سب ان کی خوبیاں ہیں، پر یہ باغی کیوں ہو جاتے ہیں؟ عام طور پہ جب بچہ ماں سے یا باپ سے باغی ہوتا ہے تو ہم سارے عقلمند لوگ، یہ عقلمند کے اوپر قومیں ہیں، انہی پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ بچہ گستاخ ہو گیا ہے، بچہ باغی ہو گیا، اور بچوں کو تمیز نہیں ہے، اور بچے کو تہذیب نہیں ہے، اور بچہ سنتا نہیں ہے، اور بچہ آگے سے بک بک کرتا ہے اور بولتا ہے اور اگنور کرتا ہے اور وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ کبھی لمحے بھر کو رک کے سوچنا چاہیے کہ وہ بچہ جو برسہ برس تک آپ کی مانتا رہا، آپ کو پوجتا رہا، آپ اس کے ہیرو تھے، آپ اس کے آئیڈیل تھے، آپ اس کے رول ماڈل تھے، پھر آخر کیا ایسا ہو گیا کہ اس بچے نے یا بچی نے آپ کو ماننا بند کر دیا، آپ کو رول ماڈل ماننا اس سے انکار کر دیا؟ ہم اتنی اہم بات پہ سوچنے پہ بھی تیار نہیں ہوتے، غور بھی نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور بہت سیدھی سی وجہ ہے، کہ جو گناہ گار ہو، جو قصوروار ہو، وہ عام طور پہ اپنی بات مانتا نہیں ہے۔ میں نے بہت برسوں میں جو میرے پاس بچے اور بچیاں آتے ہیں، لائے جاتے ہیں، ظاہر ان کے والدین ہی لے کے آتے ہیں، جب ان کی بس ہو جاتی ہے اے لیول میں، او لیول میں، میٹرک میں، انٹر میں، یہ ایج گروپ ہے ٹین ایج کے بعد کا، ٹین ایج کے دوران کا، جب بچے بہت دکھ دینے کا باعث بنتے ہیں۔ ان سارے بچوں سے جو سینکڑوں نہیں تھے، اس سے کہیں زیادہ تھے، جن کے ساتھ میں ون ون ملا، ان کی ماں سے ملا، ان کے باپ سے ملا، ان کی سنی، ان کی باتوں کو نوٹ کیا، پھر ان بچوں کی باتوں کو نوٹ کیا، تو میں نے سوچا آج میں آپ کو باغیوں کی باتیں بتاؤں تاکہ آپ کے بچے باغی نہ بنیں۔ یاد رکھیے گا، اگر کسی ایک جگہ پگڈنڈی بن جائے تو اگر اس کو کامیابی سے روک نہیں سکیں گے تو وہ رستہ بن جاتا ہے۔ اسی طور پہ بچہ جب پہلی دفعہ بغاوت کرنے کا اظہار کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، تو اس موقع پہ سمجھ جانا چاہیے۔ بچہ عام طور پہ کب باغی بنتا ہے؟ جب آپ اس سے محبت نہیں کرتے۔ فرض کریں آپ کی محبت دل میں ہے، زبان پہ نہیں ہے، زبان پہ کانٹے ہیں، زبان پہ سخت جملے ہیں، اور زبان پہ توہین آمیز جملے ہیں، تو اس محبت کا کیا فائدہ؟ آپ نے اس کا اچار ڈالنا ہے لیموں کے ساتھ، گاجر کے ساتھ، کسی کام نہیں آئے گا۔ اس محبت کو جو آپ کے دل میں ہے اسے زبان پہ لایا کریں، اس کا اظہار کیا کریں، اس کا اقرار کیا کریں۔ دوسری بات، بچہ تب ضرور باغی ہوتا ہے جب وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، اور یہ محبت بچہ اپنے آپ نہیں کر سکتا۔ یہ چھوٹے ہوتے سے بڑے ہوتے جیسے جیسے وہ گرو کر رہا ہوتا ہے، یہ کام ماں کا ہوتا ہے کہ بچے کے دل میں اپنی محبت ڈالے یا اس کے باپ کی محبت ڈالے۔ عام طور پہ ماں نہ اپنی محبت ڈال پاتی ہے، نہ اس کے باپ کی محبت ڈال پاتی ہے، باپ سے نفرت سکھاتی ہے، تمہارا باپ ایسا، تمہارا باپ ایسا، اس نے مجھ پہ یہ ظلم کیے، اس کی بہن نے ظلم کیے، اس کی ماں نے کیے۔ آپ سارا وقت اس کو ظالموں کے خاندان کا سربراہ کے طور پہ پیش کرتے ہو، تو ایسے ظالم، جابر، ٹھاکر، ہٹلر قسم کے باپ کی وہ کیوں محبت کرے گا؟ اچھا خود آپ کیا ہو؟ آپ ہر لمحے اس کو ٹونٹ کرتے ہو، اس کو تنگ کرتے ہو، اس کے کاموں میں مداخلت کرتے ہو، اس کی پرائیویسی نہیں رہنے دیتے، تو وہ محبت آپ سے بھی نہیں کر پاتا۔ اس کو ٹیکٹ فلی کرنا چاہیے کہ بچہ آپ سے محبت کرنے لگے۔ یہ بچہ کیوں آپ سے محبت کرے گا؟ جس وجہ سے بچہ محبت کرے گا، دیکھیں زمین کو جب ہم بناتے ہیں نا، ہل چلاتے ہیں، گوڈی کرتے ہیں، پھر سہاگا چلاتے ہیں، تب اس میں بیج بوتے ہیں، پوری زمین تیار کرتے ہیں۔ پہلے ہم کھاد بھی ڈال لیتے ہیں، روڑی ڈالنی ہو تو وہ بھی ڈال لیتے ہیں تاکہ وہ زرخیز ہو جائے۔ کوئی بچہ اپنی ماں اور باپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ کیوں کرے گا؟ کیونکہ یہ تو رکاوٹ ہے اس کی خوشیوں میں، یہ تو رکاوٹ ہے اس کے چھوٹے بڑے فیصلوں میں۔ اس کے ذہن کی زمین کو آپ تیار اس لیے کرو گے کہ اس کے دل میں اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت کاشت کرو گے۔ وہ محبت کاشت ہوگی تو اس پہ جو پھل لگیں گے وہ پھل ہے ماں سے محبت کا، باپ سے محبت کا۔ کس نے کہا کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے؟ کس نے کہا کہ باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے؟ ماں باپ خود کہیں گے کیا اس سودے کو بیچ سکتے ہیں کہ میرے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اگر تم مجھے نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے؟ ہم کبھی بھی وہ سودا نہیں بیچ سکتے جو ہمارے اپنے بارے میں ہو۔ ہم تو اپنی خوبیاں نہیں بیچ سکتے، ہم اپنی محبت بھی نہیں بیچ سکتے۔ انفیکٹ جب رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیچھے پشت پہ موجود ہوتے ہیں تو اس سے شاندار فصل کاشت نہیں ہو سکتی۔ تو یاد رکھیے گا، اپنی محبت پیدا کرنے سے پہلے ان کی محبت پیدا کیجیے، وہ پائیدار ہے، وہ آخری سانس تک ساتھ رہنے والی ہے،
وہ آخری لمحے تک بچے کی قبر تک اس کے ساتھ ہوتی ہے. ان کی وجہ سے وہ آپ سے بھی محبت کرے گا, باپ سے بھی محبت کرے گا, ہر بڑے کی عزت کرے گا, چھوٹے پہ شفقت کرے گا. جب ہم یہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہم نے بیج نہیں ڈالے ہوتے. بیج ڈالے نہیں ہیں تو ہم پودے کی بھی توقع کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے پھل کی بھی توقع کر رہے ہوتے ہیں. چوتھی چیز, جس بچے کو آپ اپنا ساری عمر بنا کے رکھنا چاہتے ہو اور خود اس کی زندگی میں رول ماڈل رہنا چاہتے ہو تو اس پر بے جا سختی مت کیجیے. میرے پاس بہت سے بچے اے لیول کے اور او لیول کے آ کے بتاتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. کپڑے ماں لے کے آتی ہے, جوتے ماں لے کے آتی ہے, کہاں داخلہ ہونا باپ نے فیصلہ کرنا ہے, فیس کس نے پہنچانی ہم کو نہیں دی جاتی, خود جا کے دے کے آتے ہیں. دوست کون بنے گا ماں فیصلہ کرے گی, کھانا کیا ہے ماں فیصلہ کرے گی, کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا, کس کا فون سننا ہے کس کا نہیں سننا. آپ سوچئے ایک ایک چیز پہ آپ نے اس کو رکاوٹ. وہ اپنی مرضی سے دودھ نہیں چھوڑ سکتا, نہ پی سکتا ہے. جو آپ پلانا چاہو وہ پیے گا. میں نے اسے پوچھتا ہوں بچوں سے کہ یہ شرٹ تمہاری اپنی ہے, اس نے کہا نہیں ماما نے لا کے دی. یہ جو جاگرز تھے انہوں نے کہا یہ ایک دفعہ بابا کے ساتھ گیا تھا, پاپا نے کہا تھا اچھے ہیں یہ والے لے لو تمہیں پورے آئیں گے, یہ سافٹ ہیں لیکن یہ میرا 1 نمبر کھلے ہیں, پاپا نے کہا تھا 50% میں مل رہے ہیں, لے لو لے لو. تو آپ سوچئے فیصلے تو سب کرنے نہیں دیتے, اس کی زندگی میں راحت کی ہوا بھی نہیں آنے دیتے, اس کی زندگی میں آسانی اور آسودگی نہیں ہے. اگلی بات جو 5ویں ہے جو آپ کو لازمی یاد رکھنی ہے, جو ماں اور باپ بچے کی نہیں سنتے وہ بچہ باغی ہو جاتا ہے. سننے سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیں ہم جب بیٹھتے ہیں کھانے پہ کچن میں آتے جاتے تو ماں بھی مسلسل بتا رہی ہوتی ہے یہ کرو یہ کرو, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. اس کے پاس ڈوز کی لسٹ ہوتی ہے, ڈونٹس کی لسٹ ہوتی ہے. ابا کے پاس بھی یہی ہوتی ہے, ابا کے پاس مور اوور بھی ہوتی ہے, اگر نہ کیا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا, یہ تمہارے ساتھ کر دوں گا. ہر چیز کو آپ تھریٹ سے منواتے ہیں. اس غریب کو تو سنتے نہیں ہیں, اس کے دل میں بھی تو کچھ ارمان ہوں گے, وہ بھی تو کہیں کوئی بتانا چاہ رہا ہوگا. ہم بچوں اور بچیوں کی, اچھا بچیاں پھر بھی کامیابی سے سنا لیتی ہیں, بچے بیچارے تو پھر باغی ہونے میں ہی پناہ ڈھونڈتے ہیں. پھر وہ تو تکار کرتے ہیں, میٹرک کے بعد وہ بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں, پھر بدتمیزی کرتے ہیں, پھر آپ ان کی بدتمیزی سے بچنے کے لیے ان کو اوائڈ کرنے لگتے ہیں, تو نقصان بچے کا ہو جاتا ہے. چھٹی بات جو بہت ضروری ہے وہ بچے کی عزت نہیں کرتے. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں نے بچپن میں ہی اپنے والد کو, ہم دونوں بھائیوں کو آپ کہہ کے بلاتے دیکھا. وہ ہمیشہ آپ کہہ کے بلاتے تھے, آپ یہ کر لیں گے, آپ یہ کر لیں, آپ یہ نہ کریں, آپ گیم کرنے چلو گے, آپ کھیلنے چلو گے, میرے ساتھ واک کرنے چلو گے. اچھا آپ کے اندر ایک عزت ہے, آپ کے اندر ایک تھوڑا ریگارڈ ہے, آپ یو فیل گڈ. کسی کا باپ اس طرح بات نہیں کرتا, اوے تو تم, یہ جو ہے ہم نے بھی سنے ہوئے تھے. جب گھر میں یہ ہوتا تھا تو ہمارے بعض دوست بھی ہمیں مذاق کرتے تھے, تمہارے تو ابا اس طرح بات کرتے ہیں. اچھا ہماری اماں بھی ویسے بات کرتی تھی, دے ور ناٹ اردو اسپیکنگ, لیکن زندگی میں انہوں نے تمیز اور تہذیب جو ان کو اچھی لگی انہوں نے وہ اڈاپٹ کی. اسی طور پہ یاد رکھیے گا, جب آپ بچے کی عزت کو اس کے عزیزوں کے سامنے, دوستوں کے سامنے رسوا کرتے ہو, ڈانٹ کرتے ہو, ٹانٹ کرتے ہو, تو بھی بچہ باغی ہونے میں ہی راہ پناہ ڈھونڈتا ہے. اس کے لیے راہ محفوظ ہے وہ, چونکہ آپ تو اس کی عزت کو سانجھی دار نہیں ہو. پھر اسی طور پہ ہم بچے کے ساتھ کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں, میری بہن کا بیٹا, میرے بھائی کا بیٹا, میری خالہ کا بیٹا. اور آخری بات, ہمارا بچہ یا بچی جب بھی زندگی میں کسی چھوٹی موٹی جگہ پہ ناکام ہو تو ہمیشہ اس کے ساتھ جا کھڑے ہوئیے. اس کا پیپر برا ہوا ہو, اس کے دوست نے دھوکہ دیا ہو, کسی نے ہرٹ کیا ہو, کسی ٹیچر نے بدتمیزی کی ہو, ان ساری صورتوں میں سارا ملبہ اپنے بیٹے اور بیٹی پہ مت ڈالیے. اس کے ساتھ پوری محبت سے کھڑے ہو جائیے. اسے یہ یقین دلائیے کہ زندگی اچھی ہو یا بری, زندگی میں مشکل ہو یا آسانی ہو, میں تمہارے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوں یا کھڑا ہوں. دیکھیں جو ہمارے ساتھ زندگی میں ہوتا ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں. جو مشکل سے ہمیں نکالتا ہے, جو ہمیں محبت کے ساتھ حفاظت کا احساس دلاتا ہے, ان کو ہم کیوں بھولیں گے؟ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں, ان کے باغی نہیں بنتے, ہم ان کے محافظ بنتے ہیں, ان کے دست و بازو بنتے ہیں. میرا رب آپ کو اپنے بچوں کی بغاوت سے بچائے رکھے, پر ان کو باغی بننے میں آپ ہیلپ آؤٹ نہ کیا کرو. اچھے بڑے بنو تاکہ آپ کو اچھے بچے نصیب ہوں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.
ہے۔